وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تقوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیسے کہ اعلان ہوا ہے 10 دن آپ کے ساتھ ہیں اور شاید چند مدت کے بعد خدمت میں آئے ہیں. ویسے چہرے چانے پہچانے کوئی تعارفات کی بات نہیں ہے. موضوع ایک چیلنجنگ موضوع ہے، وہ ہے مثنوی ذہانت اور تربیت اولاد. یعنی اگر ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں تو ہوگا ڈیجیٹل ورلڈ اینڈ اپ برنگنگ آف چلڈرن.
دنیا جس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں وہ کچھ حدود اس طرح سے پار کر چکی ہے کہ لمحات میں انفارمیشن ٹیکنالوجی محدود نہیں ہے بلکہ لامحدود ہوتی جا رہی ہے۔ اب تک جو ہے بات یہاں تک تھی کہ لمحات میں انسان معلومات کو حاصل کر سکتا ہے، اب آگے بڑھ کر سیکنڈز میں، فریکشن آف سیکنڈز میں۔ چیٹ جی پی ٹی کے بعد اب ڈیپ سیک آ گیا۔ اب اس زمانے میں دین کی باتوں کا سمجھنا اور سمجھانا ایک چیلنجنگ ایشو ہے، اور ہم اسی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، انسٹنٹ رزلٹ ادھر ہو ادھر فوراً کوئک رزلٹ بھی مل جائے، اور یہ نہیں جانتے کہ جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے بدلتے نہیں ہیں۔ جو پرنسپلز ہیں وہ ہمیشہ پرنسپلز ہی رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ 2+3=5، 2 + 3 5 ہے، وہ جگہ بدلنے سے یہ 5 بدلنے والے نہیں ہیں، زمانہ بدلنے سے یہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ جو کبھی نہیں بدلتا وہی حق ہے، جو بار بار بدل جائے وہ ٹیکنالوجی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعجل فرجہ۔ یہ دور کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم شاید اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک گیجٹ چپک گیا ہے، اور ایسا چپکا ہے کہ شاید کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ بعض وقت اتنا چپکا ہے کہ بستر میں بھی ساتھ ہے، ہمسر ہو یا نہ ہو مگر وہ ہونا ضروری ہے جی، لائف پارٹنر ہو یا نہ ہو مگر وہ ہو ضرور۔ رات کو سوتے ہیں تو دیکھ کے سوتے ہیں کہ کیا میسیج آیا، صبح اٹھتے ہیں تو آنکھ رگڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا میسیج آیا۔ اس دور میں جو میسیجز کی تلاش میں ہے، ہم ایک ایسا میسیج دیں گے جس کے بعد پھر کوئی میسیج کی تلاش نہیں کریں گے جی، وہ میسیج ہمیں بھی ہم بھی انسان ہیں، مولوی کوئی اوپر سے نہیں آیا ہے، ہم میں بھی وہی عادت ہو گئی تھی کہ صبح اٹھے شام میں ہم نے کہا اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کیسے کنٹرول کریں؟ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ کیسے کنٹرول کریں؟ کہ میں آج انشاءاللہ مجلس امام حسین میں ہم لوگ وعدہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ، حسین وہ جس کا گلا کٹنے کے بعد بھی قرآن نہیں چھوٹا، یعنی یہ دو توأم ہیں، انٹرٹوائن جس کو کہتے ہیں، جو کبھی جدا نہیں ہوتے، قرآن و اہل بیت۔ ہم نے اس کا علاج ڈھونڈا ہے، اگر آپ چاہیں تو دیں گے جی، مجلس حسین میں یہ علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں کل سے سامنے آئیں تو اور بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے علاج یہ ڈھونڈا کہ میں اس وقت تک گیجٹس کو، لیپ ٹاپ کو، آئی پیڈ کو، کمپیوٹر کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ 10 آیتیں نہ پڑھ لوں، 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ، 10 بس۔ یہ 10 کی قید کیوں ہے؟ حدیث ہے سرکار کی، جو 10 آیتیں پڑھے گا روزانہ، لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلین میں نہیں آئے گا، یعنی ہیڈ لیسنس اس کے پاس نہیں ہوگی۔ سارے مسائل جو ہیں غفلت کی وجہ سے ہیں۔ غفلت عربی لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حتیٰ گجراتی میں بھی کئی زبانوں میں لفظ غفلت استعمال ہوتا ہے۔ لفظ یہ غفلت کیا ہے کہ بس میں چڑھ رہا تھا، غفلت میں کسی نے فون مار دیا، تو لٹتا انسان ہے غفلت میں، بیداری میں کبھی لٹتا نہیں ہے۔ آج 57 مسلم کنٹریز، صلوات پڑھیے محمد والے
وعلى محمد شاید اکثر غفلت میں لوٹ رہے ہیں. جتنا مین پاور آپ کے پاس ہے، جتنی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، کسی کو نہیں دی ہے. پھر یہ حالت کیوں ہے؟ غفلت ہے. اب میں آیت پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک موضوع ہم نے کئی سال پہلے کراچی میں پڑھا ہے، مہجوریت قرآن، نیگلیجنس آف دی قرآن، اور بہت پینفل ہے. سورہ فرقان 25واں سورہ ہے، اس کی 30ویں آیت ہے، 25 30. وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سرکار فریاد کر رہے ہیں، پروردگار میری قوم، مائی پیپل، میری قوم یعنی موسیٰ کی نہیں، عیسیٰ کی نہیں، ابراہیم کی نہیں، میری قوم سے مراد مسلمان. انا قومی یعنی میری قوم، میرے مسلمان. اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے لے لیا قرآن کو اس طرح سے کہ اپنے آپ سے الگ کر دیا. لائف میں اب قرآن نہیں ہے، کچھ اور ہے. جب تک ہم پلٹ کر قرآن تک نہیں آئیں گے اس وقت تک لائف ہی نہیں ہے. کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کرے. اگر زندگی ہے تو اس کتاب کے ساتھ ہے. میری طرف سے میں کوشش کروں گا بولوں کم، پیچھے یا قرآن ہو یا حدیث ہو. سورہ انفال کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، انفال 8واں سورہ ہے، 24ویں آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے مومنین، یا ایھا الذین آمنوا کے معنی اے مومنین. کس سے بات کر رہا اللہ؟ بلیورز، مومنین سے. یہ کہ یا ایھا الناس کس سے بات کر رہا ہے؟ سارے یونیورس، سارے انسانوں سے. یا ایھا المنافقون کس سے بات کر رہا ہے؟ منافقون سے. یا ایھا الکافرون، کافرین سے. یہاں پر کس سے بات کر رہا ہے؟ مومنین سے. کون ہے یہ مومنین؟ یہ مومنین کی لاجک یہ نہیں ہے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. مومنین کی لاجک یہ ہے کہ اللہ کا کیا ہوگا. اس لیے کہ یؤمنون بالغیب، وہ اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر وہ غیب پر، انسین ورلڈ کو ریالٹی کی طرح دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اسی لیے حدیث میں امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آج ذرا سا بیس بن رہے ہیں، کل سے انشاءاللہ بات ہوگی، ذرا بہت اچھی طرح سے سمجھیے. سرکار نے فرمایا قرآن پڑھنے کے کچھ آداب ہیں. وضو کرو، ہو سکے تو قبلہ رخ بیٹھو، اس لیے کہ اللہ کی سننے جا رہے ہیں. توجہ، اللہ کی سننے جا رہے ہیں. اور جہاں کہیں جنت کی بات آئے تو دعا کرو پروردگار وہ مقامات مجھے عنایت فرما. جی، جہاں جہنم کا تذکرہ آئے تو اللہ سے پناہ مانگو، پروردگار ہمیں جانا نہیں ہے. جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کہو لبیک اللہم لبیک. اس لیے کہ کس سے بات کر رہا ہے؟ مومنین سے. اگر مومنین سے بات کر رہا ہے تو مومن کو جواب دینا چاہیے، پروردگار میں آ چکا ہوں، سن رہا ہوں تیری بات کو. یا ایھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم دنیا پر پھرتے ہیں. ایک حیدرآباد دکن میں نے چیز دیکھی، شاید علماء نے وہاں پر، قدیمی علماء نے یہ ان کے پاس ڈالا. جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہ لوگ درود نہیں پڑھتے، پہلے لبیک اللہم لبیک، پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس لیے کہ وہ حدیث ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جہاں پر آئے تو کیا کہو؟ لبیک. کے معنی کیا ہیں؟ ہیئر آئی ایم ریڈی ٹو لسن ٹو یو. میں ہوں تیار. پروردگار سنا، کیا سنانا چاہتا؟ یعنی حاضر کرنا اپنے آپ کو بارگاہ پروردگار میں، اس لیسن میں. یا ایھا الذین آمنوا یعنی لبیک اللہم لبیک. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم
लिमा युहयीकुम, अल्लाह रसूल कॉल कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। हम समझ रहे हैं इमाम हुसैन कह रहे हैं हल मिन नासिरिन, ना, अल्लाह कह रहा हल मिन नासिरिन। तवज्जो, कहाँ से कह रहा हूँ? कुरान, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये क्या माने भी अल्लाह की हाव, अल्लाह इज़ नॉट नीडी। ये सवाल है कि जवान बच्चों के अल्लाह क्यों कह रहा है मेरी मदद करो? सारे सुन्नी शिया मुफस्सरीन एक जमा होकर कहते हैं इन तंसुरू से मुराद इन तंसुरू दीन अल्लाह, अल्लाह मदद का मोहताज नहीं है, वह गनी महज है। तवज्जो, उसको गनी, इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद, अल्लाह कभी किसी की ज़रूरत उसको नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद की तफसीर में मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, सारी कायनात जिसकी मोहताज है वो समद, यानी सब उसकी नीडी हैं, वो किसी का नीडी नहीं है। समद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, न बाप है ना बेटा है, उस जैसा कोई नहीं है, वो गनी महज है, तुम फ़कीर महज हो, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। मगर वो कह रहा है जो अल्लाह की मदद करेगा। तो सारे मुफस्सरीन सुन्नी शिया मिल के कहते हैं कि यहाँ से मुराद इन तंसुरू दीन अल्लाह, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तो मालूम हुआ अल्लाह दीन को पुकार रहा है, मेरे दीन की मदद करो, यानी दीन पर चलो, तुम दीन पर चलो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आज दुनिया में जो मदद कर रहा है दीन की, अल्लाह उनकी मदद कर रहा है। सलावत पढ़िए। इफ़ आई नीड हेल्प, दिस इज़ द बेसिक लॉजिक है। अगर मुझे अल्लाह की तरफ से मदद चाहिए तो अल्लाह कह रहा मदद के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे दीन की तो मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फॉलो माई रिलीजन, इंशाल्लाह तुम देखोगे तुम्हारी मदद होती चली जाएगी। तो इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह भी हल मिन नासिरिन कह रहा है। इस आयत में क्या है? इस्तजीबू लिल्लाह, अल्लाह और रसूल कॉल कर रहे हैं, जवाब दो उनके कॉल का। क्या होगा उसका? लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें ज़िंदगी मिले। आजकल जो है हर एक आदमी को सिखाया जा रहा, बेहतरीन चीज़ है, CPR कहते हैं ना। अभी CPR क्या है? अभी अगर कोई बेहोश हो जाए सामने, उसको अगर इतना हो जाए आपके पास हेल्प कि उसको ज़रा सांस देना सिखाइए और सीने पे दबाइए, इसको कहते हैं रिवाइव कीजिए जी, उसको फिर से ज़िंदगी दीजिए। कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह के कॉल का जवाब दो ताकि अल्लाह तुम्हें रिवाइव करे, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, तुम ज़िंदा नहीं हो, खाना पीना ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी तो हैवान भी करते हैं। सोना ज़िंदगी, ये ज़िंदगी तो हैवान भी करते हैं। ये खाना पीना अच्छी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी ये है कि तुम बोलो तो दुनिया सुने, तवज्जो, तुम खड़े हो जाओ तो दुनिया परेशान हो जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैं साथ मेरे? नहीं हैं आप लोग? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। तो ये दौर जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इंसानियत की एडवांसमेंट नहीं है। कहेगा जुमला जी, तरक्की किसकी हो रही है? टेक्नोलॉजीमेंट एडवांसमेंट है। इंसान वही दरिंदा जो पहले था, आज भी, आज उससे भी बदतर हो चुका है, तो कुछ बदला नहीं है। तो एडवांसमेंट से इंसानियत का कोई राबता नहीं है। एडवांसमेंट कुछ और है, इंसानियत कुछ और है। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। आपका तरक्की करना, साइंटिफिक तरक्की करना, इस बात की दलील नहीं है कि तुम इंसानियत में तरक्की कर चुके हो। इंसानियत में तरक्की करने वाला वो है अगर किसी इंसान को देखे भूखा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो आप लोग जवाब दीजिए, साथ रहिए, इंशाल्लाह बाहर रहिए। हम तो पुराने दोस्त हैं, चाहे नहीं कोई तारुफ करवाना नहीं है इंशाल्लाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह
محمد وعجل فرجهم۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ صبح اٹھ کر کے گیجٹس کو نہ کھولیے، فون کو نہ کھولیے، آئی پیڈ کو نہ کھولیے، کمپیوٹر نہ کھولیے، جب تک کہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لیں۔ ذرا غور کیجیے، فلا یتدبرون القرآن، قرآن مرحومین کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کے لیے۔ تدبر کرو، ریسرچ کرو، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ دعویٰ ہے قرآن کا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں، ایوری تھنگ از دیئر۔ پھر مسلمان کیوں ایسا؟ توجہ بہت اچھی، جب ایوری تھنگ اس کے پاس ہے تو تم کیوں اتنے پیچھے ہو؟ تو ایڈوانسمنٹ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا جو ایڈوانس ہے وہ قرآنی ہے۔ ہے کہے گا جملہ سن، میں تو اشارہ کر رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں، کھول کے بول بھی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھی ہوں۔ جو قرآن سے قریب ہے وہ دنیا سے بھی قریب ہے، وہ آخرت سے بھی قریب ہے۔ دنیا قرآن سے قریب ہونے والا وہ پیچھے نہیں رہ سکتا، قرآن سے قریب ہونے والا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ پہ بھی اتنا قوی ہے، دنیا کو اقرار کرنا پڑا، جی ہاں جی ہاں یہ بہت قوی ہیں، بہت قوی ہیں، بہت قوی ہیں، پریسیشن۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی نقطے پہ لگ گیا، نقطے پہ لگا رہے ہیں، ہم لوگ تو نقطے کے ماننے والے ہیں، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ جی محمد والے محمد باواد بلند صلوات۔ تو قرآن ہم سے ہماری زندگی کے ساتھ ہونا، ہماری پریشانیاں، فیملی پرابلمز، بھائیوں کے درمیان پرابلمز ہے کہ سوسائٹی میں پرابلم، اس کا سلوشن ہی قرآن ہے۔ توجہ، قرآن جب غور سے پڑھیں گے، ذرا سا میننگ سے پڑھیے، آپ کے ذہن میں کئی سوالات ابھر دیں گے۔ تو اس کے معنی کہ قرآن فکر کو چھیڑ دیتا ہے۔ توجہ، قرآن فکر کو چھیڑ دیتا ہے۔ آپ جواب کی تلاش میں جاؤ، ایک ہی گھر جواب دیتا ہے۔ ہاں بھائی، قرآن سوال اٹھاتا ہے، ایک گھر جواب دیتا ہے۔ قرآن اسی لیے کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ جامع ہے، کوڈنگ کی لینگویج ہے۔ توجہ، قرآن کیا ہے؟ کوڈنگ کی لینگویج ہے۔ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ڈی کوڈنگ کرنے والا ہوں۔ جی کوڈنگ اگر ہے تو ڈی کوڈ کوئی کرنے والا ہو، تو قرآن نے کہا کہ ہم قرآن بھی ڈی کوڈ کر دے رہے ہیں، اور ڈی کوڈ کرنے والے ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں، ان کو ہم تمہیں آسانی سے چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ یہ انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم، سورہ نحل 16واں سورہ 44 سے آئے۔ بہت قرآن بہت عزیز، بہترین خوبصورت کتابیں پڑھیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے سرکار آپ ان کو بتا دیجئے قرآن کیا ہے، اور اس میں کیا نازل ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیجئے۔ آپ پر ہم کتاب نازل کر رہے ہیں، دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ، ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یہ کوڈنگ کی لینگویج ہے۔ آپ اس کو اوپن کیجئے، اس کو بتا دیجئے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ تبیان کیجئے، مینیفسٹ کیجئے، اوپن کیجئے جو نازل ہو رہا ہے۔ قرآن صرف اقیم الصلاۃ کہے گا، فجر کی 2 رکعت نہیں بتائے گا، ظہر کی 2 رکعت نہیں، جی عصر کی 4 رکعت نہیں بتائے گا، جی یہ نہیں بتائے گا قرآن، نہ رکعتیں بتائے گا، نہ واجب بتائے گا، نہ فرض بتائے گا، حتیٰ 5 بار پڑھو یہ بھی نہیں بتائے گا۔ قرآن کہے گا ٹائم ہے تمہارے پاس، وقت مقرر ہے نمازوں کا، یہ وقت مقرر قرآن نے نہیں کیا ہے۔ تو ایک ہے کوڈنگ کی لینگویج، ایک ہے فلسفی کی لینگویج، ایک ہے جس کو کہتے ہیں تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل۔ تھیوری ہے قرآن، پریکٹیکل ہے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج، اللہ سلامت رکھے۔ یہ غور کیجیے آپ ان چیزوں پہ۔ ابن عباس خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے، ابن عباس جانتے ہیں نا، کزن آف مولا علی ایٹ پروفٹ محمد، پہلا غیر معصوم مفسر، پہلے مفسر تو معصومین علیہ السلام، مفسرین میں پہلا جس کو سرکار نے بھی علم دیا، مولانا نے بھی دیا۔ ابن عباس خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، جی طواف ہو رہا ہے، امیر شام گھوڑے پہ بیٹھ کے طواف کر رہا ہے، جی
ابن عباس کے سامنے کھڑا ہوا، ابن عباس ہم نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، ہم نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ ابن عباس نے اچھڑتی نگاہ ڈالی، کیا حکم نامہ ہے؟ ہم نے یہ آرڈر کر دیا ہے کوئی اہل بیت کا تذکرہ نہ کرے۔ جی اہل بیت بلند ہے، ان کا تذکرہ اتنا بلند ہے کہ پریشان۔ جی ہم نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے کہ کوئی اہل بیت کا تذکرہ نہ کرے، کوئی علی علی نہ کہے، کوئی حسن حسن نہ کرے، کوئی حسین حسین نہ کرے۔ ہم نے آرڈیننس بے شمار جی کوئی اعلان یہ کر دیا گیا، ہمارا آرڈیننس ہے، پورا حکم نامہ ہے۔ ابن عباس نے قرآن کو تیزی سے گھور کے دیکھا، ایک نگاہ اس پہ ڈالی، پھر قرآن کی طرف آئے، کیا تم ہم کو قرآن کے پڑھنے سے بھی روک دے گے؟ وہ کون سی آیت ہے جہاں علی نہیں ہے؟ وہ کون سی آیت ہے جہاں اہل بیت؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وجود حق سے یہ سارا نظام بہت ہی اچھا ہے، بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے۔ بغیر عزم، بچے سمجھانے کے لیے without determination you cannot reach to your goal۔ بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کی راہوں پہ بڑھ نہیں سکتے۔ علی ہیں نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں صلوات اللہ صلی اللہ۔ تو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ، علی ہیں نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ۔ یہ بھی عجیب و غریب ہے کہ کائنات کو سمٹانے والا بھی علی ہے، پھیلانے والا بھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر کوئی کنڈنس کر سکتا ہے تو علی ہے، کوئی علی پھیلا سکتا ہے تو علی ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو کہاں سے شروع ہونا چاہیے ہماری زندگی؟ قرآن سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہیں گم ہو گئے ہیں، جہاں گم ہوئے ہیں وہیں سے شروع کرنا ہے۔ تو آج کل ہمارے پاس سمر میں بچے جب جمع ہوتے ہیں، نواز سے ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سب کو آباد رکھیں انشاءاللہ، جن کے گھر میں گودیاں خالی ان کے گھروں کو پور کریں انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہ صلی بچوں نے، چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی تھی۔ آج کل کی ٹیکنالوجی کی یہ بات ہو رہی ہے، مصنوعی ذہانت اور تربیت اولاد۔ میں نے کہا کہ انسان وانریبل ہے۔ جب ہم ٹورنٹو پہنچے تھے 79 میں، اس زمانے میں یہ جی پی ایس نہیں تھا، جی پی ایس تو حال کی بات ہے نا، یہاں بھی وہی تھا نا، بکس ہوتی تھیں باقاعدہ اے ٹو زی، کیا ہے اے ٹو زیڈ، اس میں دیکھتے تھے اور پھر پوچھتے تھے، اور لینڈ مارک بھی پوچھتے تھے، جی آپ کے گھر کا لینڈ مارک۔ تو ایک جملہ کہوں، فضیلت کا آ گیا ہے تو لینڈ مارک، سب کا لینڈ مارک کچھ ہو، علی کا لینڈ مارک کعبہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے جی لینڈ مارک پوچھتے تھے کہ کیا ہے آپ کا، تو اب وہ ہر کارنر پہ دیکھتے تھے کہ ابھی رائٹ جا رہے ہیں یا نہیں، پریشان، ڈیش بورڈ میں رکھے ہوئے۔ آج کل زمانہ کیا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے پوچھتا ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ، تو معلوم ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہے، کہہ رہا توجہ، اسٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہونا ضروری ہے، توجہ بہت ہے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ، اس کے بعد ڈیسٹینیشن، کہاں سے شروع کر رہے ہو، کہاں پہ ختم کر رہے ہو، لگا دیا وہ بتائے گا کہ رائٹ لیفٹ۔ اب جلدی ارے بھائی غلطی کر سکتا ہے مولانا، وہ غلطی نہیں کر، اتنا یقین ہے، کہاں اس کا بزنس ہے مولانا، وہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ غلطی نہیں کر سکتے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ ٹیکنالوجی کا کام یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت سے راز بھی ہیں، وہ کما رہے ہیں آپ کے ایک استعمال سے، یہ ختم نہیں ہو رہا، وہ استعمال کرنے کے بعد ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا وہ غلطی نہیں کرتے۔ انسان ایک جی پی ایس بناتا ہے ایک منزل سے پہنچانے کے لیے دوسری منزل تک، وہ غلطی نہیں کرتا، انسان کو کریٹ کرنے والا ایک جی پی ایس بناتا ہے۔
جو کہاں سے غلطی کرا کہ اس قرآن میں کس لا یاتی ہل باطل، باطل آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تمہارا سٹارٹنگ پوائنٹ انا للہ ہے اور اینڈنگ پوائنٹ ہے الیہ راجعون ہے. تم یہیں سے شروع کر رہے ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. والی محمد وعجل فرجم. قرآن سے قربت ہمیں زندگی عنایت. میں تو 2 لفظ کہوں گا پھر یاد کیجئے اس کو. قرآن از بک آف لائف، بک آف لائٹ. توجہ بہت اچھی طرح بچے یاد کر کے اٹھیں. بک آف لائف، بک آف لائٹ. کیا کریں گے کل سے؟ 10 آیتیں 10 آیتس بیفور یو اسٹارٹ. گیجٹ کو کھولنے سے پہلے کیا کریں گے؟ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد 1 سال کے بعد دیکھیے نور برسے گا. پھر آپ کو کوئی میسیج مزہ نہیں آئے گا. یا قرآن کا میسیج ہوگا یا قرآن والوں کا میسیج. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. پہلا مرحلہ ہماری گفتگو کا یہ جو ثناء معروف جس کو کہتے ہیں، آج ہمارے پاس مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ورلڈ، اے آئی جس کو کہتے ہیں. کیا دنیا ہے؟ کا اے آئی کی دنیا ہے. آرٹیفیشل کہیے اے آئی از آرٹ. خدا کا شکر ہے آرٹیفیشل کہا. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ریئل کہیں. کہہ گیا جملہ کہنے سمجھنے کی بھی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو ہمارے پاس آرٹیفیشل نہیں ہے، ٹرو انٹیلیجنس ہے. ذالک الکتاب لا ریب. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہمارا ٹرانسفارمیشن ٹو ٹی آئی جب ہوگا تو پھر ہمیں زندگی کا مزہ آئے گا. ذرا سا ٹرانسفر کیجئے اپنے آپ کو. میں ایک دعویٰ کرتا ہوں آپ کو، جو ہم سب دنیا میں پرابلم کی دنیا میں پریشانیاں، یہ پریشان دنیا ہی ایسے ہی. مولانا نے فرمایا حفت بہل مکارہ. یہ دنیا جو ہے پریشانیوں سے لپٹی ہوئی ہے. جنت خود پریشانیوں میں لپٹی ہوئی ہے. قرآن بھی کہہ رہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ جو ٹرانسلیشن ہمارے ذہن میں غلط ہے. مع کے معنی آفٹر نہیں ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. پھر اس کے بعد فوراً وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ 2 مرتبہ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ وَإِنَّ مَعَ کے معنی with. یعنی یہ دنیا ہی with پریشانی ہے. ناممکن ہے کہ دنیا میں پریشانی نہ ہو. مومن وہ ہے کہ پریشانیوں کو جھیلتا ہے. اذا بشر الصابرین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ. تو یہ انا للہ کوئی برا جملہ نہیں ہے. انا للہ حیات کا جملہ ہے، لائف کا جملہ ہے. پریشانی کی بات نہیں ہے. جب کبھی پریشان ہوتا تو پریشانی نہیں ہوتی، اس کو فوراً کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان کرام بہت اچھی طرح سے سمجھیے. دین ٹرو انٹیلیجنس ہے اور دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو کوئی مقابلہ نہیں ہے دونوں کا. یہ دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کمپیریزن نہیں ہے. جو ٹرو میں اور آرٹیفیشل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حقائق میں غیر حقیقت میں بہت فرق ہے. اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اگر اولاد کی تربیت کی طرف جانا ہے، کس طرف جانا ہے؟ جو ٹرو انٹیلیجنس کی طرف آنا ہے. تو انسان وانریبل ہے. جب دنیا میں آتا ہے تو اتنی پریشانی، اتنے مزہ. مولانا کہنا میں لندن میں ہوں آج کل، ہو فیشن ہو گیا ہے. آئی ایم این ایتھسٹ. جی مجھے مذہب، آئی ڈونٹ وانٹ ریلیجن، یہ سب چکر. انسان قرآن 1400 سال پہلے ہیومن سائیکالوجی میں نے پڑھا ہے ایک سال ابھی رمضان میں کویت میں. قرآن اینڈ ہیومن سائیکالوجی بہت ہی عجیب ہے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. انسان جو ہے ڈینائل ہمیشہ ڈینائی کرتا ہے. کیوں ڈینائی کرتا ہے؟ کہ وہ پابندیوں میں جانا ہی نہیں چاہتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
کچھ زیادہ بول رہا ہوں، ساتھ ہیں نا میرے، انشاءاللہ بات سمجھ میں. دیکھیے ہم لوگ کبھی کبھی اب تو کم کر دیے، ڈرائیو کرتے تھے، ابھی بھی موقع ملتا ہے، جیسے نیو یارک سے ٹورنٹو 10-11 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. ایک مرتبہ میں ڈرائیو کر رہا تھا فیملی کے ساتھ، وہاں پہ معلوم ہے کینیڈا میں اور یہاں برٹش سسٹم کیا ہے جی، کلو گرام اور مائل سے آنی ہے کلو میٹرز، مگر امریکہ میں پاؤنڈس اینڈ مائلس چلتے ہیں. یہاں بھی ویسے ہی ہے، مائل سے ہے ماشاء اللہ. چلیے وہیں ابھی تک باقی ہیں ہم لوگ، میٹرک سسٹم آیا نہیں نا ابھی. بہرحال ہم وہاں پر عموماً سپیڈ لیمٹ جو ہائی ویز میں 60-70 مائلس کی ہے، کینیڈا میں 100 کلو میٹرس کی ہے، تقریباً وہی 62 مائلس ہوتی. ہم ڈرائیو کرتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہمیں کہ 100، تو ہم چلانے لگے اور پیچھے سے لائٹ لگی تو سمجھ گیا کہ چچا آ گئے. اب روکنا ہے، روکے گاڑی. ان کا قانون جو یہ ہے کہ آپ اتر نہیں سکتے، وہ خود آئیں گے، ہے نا بھائی، پولیس خود آئے گا. وہ آیا، سر یو آر اسپیڈنگ. مجھے مذاق سوچی، میں نے کہا آئی تھاٹ آئی ایم ان فری کنٹری. توجہ میں سمجھتا تھا کہ یہاں پر آزاد جگہ آیا ہوں میں. I thought I am in free country. اس کا ایک جملہ سنیے، every freedom has restrictions. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی. حتیٰ بے دینی بھی ریسٹرکشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بے دین میں آزادی مل جائے، ناممکن ہے. اسی لیے اگر ریسٹرکشن میں ہی جانا ہے تو اس کے ریسٹرکشن کے اللہ کے ذات کے اندر چلے جائیں، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی، روزانہ کیا کریں گے کل صبح سے 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ. اور اگر یہ ہو سکا تو بہت اچھا ہے. کیا ہے وہ، ہم لوگ ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہیں، مساجد دور ہیں، ہر جگہ قریب نہیں ہے. آسان مسئلہ کیا ہے، اگر فیملی ٹائم مقرر کر لیں. ہم لوگ مغرب عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، شوہر آگے بڑھے، بیوی قدم پیچھے، یا بیٹا ہے تو بھی، اگر آپ کو عدالت سمجھتی ہے تو عادل سمجھتی ہے تو دوسروں سے سمجھانا نا آسان ہے، بیویوں سے سمجھانا بہت مشکل ہے. دیکھیں سرکار کے پاس کیسی کیسی بیویاں تھیں، سبوں نے کہا یہ عادل ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی فقط سقط قلوبکما، قرآن کہتا ہے تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. وہ ٹیڑھوں والوں نے بھی کہا یہ اچھا ہے، تو کیسا عادل ہے. تو بہرحال آپ یہ کیجئے کہ جماعت کی نماز پڑھیے مغرب عشاء کی، اس کے بعد اسی مصلی پر یا ایک ٹیبل میں آنے کے بعد ایک فیملی ٹائم، ایک آیت آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، ایک آیت بیوی پڑھے ترجمے کے ساتھ، ایک آیت بیٹا پڑھے ترجمے کے ساتھ، ایک آیت بیٹی پڑھے ترجمے کے ساتھ. 1 سال تک کیجئے، دیکھیے گھر میں نور برسے گا، وہ گھر کبھی پریشان نہیں ہوگا. قرآن کے ساتھ حدیث سنا رہا ہوں، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو کیسے منور کرو، انلائٹن یور ہاؤسز، کیسے منور کرو، تلاوت قرآن سے. پہلے ایسے لائٹ کہتے ہیں ٹیوب لائٹس، اب کیا ہے اسپاٹ لائٹ. کیا کہتے ہیں آپ لوگ، اسپاٹ لائٹ. اسپاٹ لائٹ یہ جی ہاں کم خرچہ بھی ہے، روشنی زیادہ ہے. تو قرآن یہ جی ہاں LED یہ لگا دیا آپ نے. قرآن یہ کہتا ہے کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ LED سے روشنی نہیں آتی، قرآن سے روشنی آتی ہے. نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو کیسے روشن کرو، قرآن کی تلاوت سے. فلا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ابھی جملہ کہوں میں، ہے میرے ساتھ آپ لوگ. جملہ یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ قبرستان ہے. فلا تجعلوها قبورا کما جعلوا، جس طرح سے مسیحیوں نے، یہودیوں نے اور کیا کیا انہوں نے، صلوا فی الکنائس والبیع، وہ چرچوں میں پڑھتے ہیں اور ان کے سنگاگ میں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے نہیں ہیں. اس طرح سے مت کرو تم.
قرآن مسجد میں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، قرآن گھر میں پڑھنا ہے۔ مسجد میں تقوی بتانے کی جگہ نہیں ہے۔ آئے ہے کہا جملہ، تقوی مسجد میں مت بتاؤ، مصلی کو بتاؤ، رات کو بستر کو چھوڑو، تتجافا عن المضاجع، وہ بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ آپ کتنے متقی ہیں۔ دوسرے سرٹیفکیٹ دے دیں، لیکن اگر اسپاؤس سرٹیفکیٹ دے، اس سے بہتر کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتی۔ دے سرٹیفکیٹ، دیکھیے کیا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم عبادت میں آگے بڑھو۔ کس طرح سے آگے بڑھو؟ جس طرح سے انبیاء آگے بڑھیں، جس طرح رسول جائے میں معصومین علیہ السلام، نوروا بیوتکم، گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ایک حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، فَإِنَّ الْبَيْتَ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تَضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، زمین والوں کے یہ گھر نہیں رہتے، آسمان والوں کے لیے ستارے بن جاتے ہیں۔ یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان والے جب زمین پہ دیکھتے ہیں تو زمین پہ گھر نظر نہیں آتے، وہ ستارے نظر آتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہ تارا ستارہ ہو جائے، جس گھر میں قرآن اتر جائے وہاں ستارہ نہ اترے تو کیا ہوگا؟ صلوات اللہ۔ آل محمد وعجل۔ خلاصہ ہماری گفتگو جو ہے مثنوی ذہانت، اے آئی اینڈ اپ برنگنگ آف چلڈرن۔ کیوں یہ موضوع ہمارے ذہن میں آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر مائیں گلا کرتی، مولانا جب تک کہ میں گیجٹ نہیں رکھوں گی سامنے وہ ناشتہ نہیں کرتا، گیجٹ کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، گیجٹ کے بعد اس زندگی نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے اس زمانے میں؟ یہی بحث کے لیے 10 دن آپ کو زحمت کرنا ہے، کس طرح سے ہم گیجٹ سے موو ہو کر کے ایک ایسے حقائق کی طرف جائیں کہ بچہ زندگی بھر تک آپ کی تربیت کو نہ بھلا پائے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کرتے رہیں گے وہ آیت سورہ لقمان، قرآن کا 31واں سورہ ہے، 31 سورہ ہے اور آیت 16 ہے۔ یا بنیہ، او مائی سن، او مائی لونگ سن، یہ بہت ہی خوبصورت لہجہ ہے گفتگو کا۔ بچوں کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی نہیں، محبت کی۔ یا بنیہ، اب یہاں حدیثی قسم ہے جی، وہاں پر السلام علیک یا امہ، شہزادی نے صرف علیک السلام نہیں کہا، توجہ، السلام علیک یا امہ، کیا کہا شہزادی نے؟ قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ یہ بچوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ، لو اینڈ افیکشن۔ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بہت خوبصورت ہے قرآن۔ حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں، اور حضرت لقمان کوئی پیغمبر نہیں ہے، he was not a prophet, he was a wise man، وہ اچھے حکیم انسان تھے۔ تو ایک جملہ کہنے دیجئے مجھے، اگر قوم میں کوئی وائز ہو تو ریکگنائز کریں اس کو، یہ نہ دیکھیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے، اس کا ریکگنائز کریں۔ اللہ نے ریکگنائز کیا، اس کے نام سے سورہ آ گیا، اس کا نام ہے سورہ لقمان، 16 آیت ہے۔ اے میرے پیارے بچے، اگر تم عمل کرو گے، یہ ہے فریڈم آف چوائس۔ بچوں کو کبھی کمپلشن نہیں کرنا، یہ کرو ہے نا، فریڈم دیں ان کو، بلیک میل نہیں کرنا۔ ہم لوگ جو ہیں بچوں کو ذرا سا بلیک میل کرتے، جیسے میں، ہاں تم اگر خراب کرو گے میرا نام بدنام ہو جائے گا، دنیا میں کچھ لوگ جانتے ہیں مجھے، میرا نام برباد ہو جائے گا، ذرا سا ہوشیار رہو۔ یہ تربیت نہیں ہے کہ میں بچوں کو فریڈم دے۔ قرآن دیکھیے آیت، اے بیٹے اگر تم تھوڑا سا عمل ایکول ٹو مسٹر سیڈ، رائی کے دانے کے برابر اگر تم عمل کرو، وہ عمل تمہارا کالے پتھر پہ ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمین پر ہو،
یأتی بہا اللہ، وہ عمل تم پر اثر کرے گا، یعنی ایکشن ول ری ایکٹ ٹو یو، یعنی تم پر اثر، ہم تو فورتھ پارٹی ہیں، تم پر اثر کرے گا۔ تربیت یہاں پر بتا رہی ہے کبھی بچوں سے یہ نہ کہو کہ میرا جائے گا، یہ کہو کہ تمہارا نقص۔ صلوات پڑھیے محمد وعجل فرجہم۔ آج میں سمجھتا ہوں یہ عشرے کے لیے موضوع بھی ثانی زہرا کے نام پہ، صلوات اللہ السلام علیہ جناب زینب صلی نام پر یہ عشرہ ہے، اور یہ موضوع میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ سبھوں نے ایک ایک کو دیا ہے، زینب نے نسلوں کو دیا۔ زینب نے نسلوں کو دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، تربیت اس طرح سے ہو کہ بچے فرائٹن نہ ہو، ڈرے نہیں، حالات میں خوف میں آ کر کے اصولوں سے ہٹے نہیں۔ کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پورے کربلا کی مقاتل کو پڑھیے، کہیں پر بھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی یہ نہیں کہا بتاؤ تم ہمیں کیا کرنا ہے جی، سکینہ کے تماچے لگے۔ کہیں تاریخ میں ہے کہ بتا بھائی تم کیا کرنا ہے مجھے، واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو، کیا بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، بتاؤ، نہیں کروں گی، کہیں نہیں ملتا۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو یاد رکھ لیجئے، جو بابا کا نا ہے وہی سکینہ کا بھی نا ہے۔ جو بابا نے کہہ دیا نہیں مثلی لا یبائع مثلا، سکینہ 4 سالہ بھی یہی کہہ رہی ہے لا یبائع، تو مارو، تماچے مارو، بندے لے لو، چھین لو، زخمی کر دو۔ بہت غور کریں۔ تو کہاں سے شروع کروں میں مجلس مسائل کو، کہاں سے شروع کروں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، محرم کو کہاں سے شروع کریں جی، کہاں سے شروع کریں محرم کو؟ محرم کربلا سے ہے، ذرا اشتباہ ہے۔ محرم فاطمہ کے دروازے سے۔ محرم فاطمہ کے مرثیے سے ہے، صبت علیہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ نہج البلاغہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ مولا عموماً ہوتا یہ کہ مرد پہلے جاتا ہے، عورتیں بعد میں جاتی ہیں۔ سائنس نے بھی ثابت کر دیا 4.8% حیات عورت کی زیادہ ہے۔ یہ سائنٹیفک بھی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شوہر زندہ ہو بیوی چلی جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ شہزادی کونین اس دنیا سے گئیں، 4 چھوٹے چھوٹے بچے۔ دیکھیے ہمارے ہوتے ہیں کہ جب کبھی دفن ہوتا ہے مرحوم یا مرحومہ دفن ہوتی، گھر والے انتظار کرتے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے پوچھتے ہیں بابا کہاں ہے اماں جی؟ 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو لپٹ گئے، گود میں بٹھایا، اور سامنے رسول اللہ کی قبر نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھیے ٹکڑے کہاں پر ہیں، نہج البلاغہ میں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام کی یا رسول اللہ میرا سلام ہو آپ پر، ستنبئک ابنتک، اے رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی بتائے گی میں ہم پر کیا گزر رہا۔ آپ کو آپ کی بیٹی بتائے گی، ستنبئک ابنتک، آپ کی بیٹی بتائے گی ہم پر کیا گزر رہی۔ یہاں پر ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے، آیت اللہ جواد آمولی نے بہت خوبصورت تشریح کی ہے، تضافیر امتک علی حزمہا۔ تضافیر یعنی تجامع، یعنی پوری امت مل گئی تھی فاطمہ کو ہٹانے کے لیے۔
بڑا عجیب جملہ ہے، مصائب کے انتہائی جملہ ہے۔ پوری امت جمع ہو گئی تھی فاطمہ نکل جائے اس لیے کہ علی کی دفاع کرنے والی فاطمہ کی یعنی پورے وجود کے ساتھ جس نے دفاع کیا، جس نے ڈیفینڈ کیا علی ابن ابی طالب کا، وہ فاطمہ زہرا تھی، اور پوری امت مل گئی تھی تضافیر امت کا، تجمع امت کا، کہے کے لیے علی حسمہا، یہ فاطمہ نکل جائے تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ پوری امت مل گئی تھی فاطمہ کو ہٹانے کے لیے۔ کربلا میں پوری امت ملی ہوئی ہے حسین پر تیر چلانے کے لیے، حسین پر تبر چلانے کے لیے، حسین پر پتھر برسانے کے لیے۔ جزاکم ربکم۔ روایتیں کہتی ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد ایک 4 سالہ بچی، صبح ہوئی تو بابا، شام ہوئی تو بابا، جس طرح سے فاطمہ زہرا صبح ہوئی تو بابا، شام ہوئی تو بابا، کوئی اور یاد نہیں بابا کی یاد میں۔ اب رات کو قید خانے میں بابا بابا کہہ کر کے اٹھی ہے۔ خدا کسی گھر میں یتیموں کو نہ دے، یتیم چھوٹے چھوٹے بچے باپ کو یاد کریں، دل کلیجہ پھاڑ جاتا ہے، انسان سنبھال نہیں سکتا۔ قید خانے میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ یزید نے پوچھا کیا ہو گیا ہے، اتنا کیوں گریہ و بکا ہو رہی ہے؟ کہ معلوم ہوا ایک 4 سالہ بچی حسین کی وہ باپ کو یاد کر رہی ہے۔ اللہ تسلی کا طریقہ ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ باپ کے سر کو بھیج دو تاکہ اس کو سکون مل جائے۔ سر حسین قید خانے میں آیا، بچی نے لپک کر گود میں لیا، گال پر گال ڈال دیے۔ بابا آپ کہتے تھے نا بابا مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ و رباب نہ ہو، بابا چلے گئے۔ بابا روتے روتے بچی خاموش ہو گئی۔ زینب نے ہاتھ لگایا تو لیٹ گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا دیکھو دیکھو بیٹا بہن بات کرتی نہیں ہے۔ سید سجاد نے نفس پر ہاتھ رکھا، انا للہ پھوپھی اماں باپ پر رونے والی آج باپ کے پاس چلی گئی۔ تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں دیکھا، ایسا دفن نہیں دیکھا۔ ایک فاطمہ کا جنازہ، یا علی رات میں بدفن کرنا، فلاں فلاں کو میری میت میں آنے نہ دینا، یا علی میرے بچے روتے میرے قبر پر انہیں تنہا آنے نہ دینا، یا علی خدا حافظ یہاں پر بھی سکینہ رات کے اندھیرے میں دفن ہو رہی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب مولا امیر المؤمنین فاطمہ زہرا کو قبر میں رکھنے لگے تو ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ فاطمہ کو۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ودیعہ ہے، یہ آپ کی امانت ہے۔ یہ کہہ رہے ہوں جب میں نے امانت لیا تھا اس کا دل سالم تھا، اس کا کلیجہ سالم تھا، اب یہ زخمی ہے۔ سید سجاد بھی قبر کھودتے ہیں، قبر کھودنے کے بعد بچی کو لٹاتے ہیں، گویا کہہ رہے ہوں بابا جب میں نے اس بچی کو لیا تھا اس کے گال سالم تھے، اس کا کلیجہ سالم تھا، بابا اب یہ اتنی زخمی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وعناخت برحلك عليكم منا السلام عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. ایک سورہ الحمد 3 اخلاص اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ ملانی کی اہلیہ کے ابھی حال میں انتقال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.